بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی پوری بایوگرافی دینے جا رہے ہیں، یعنی ان کی تمام تاریخ اسلام بتانے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہیں، کن کی بیٹے ہیں، اسلام میں انہوں نے کیا اہم کردار ادا کیا، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ملنے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو بالکل سکپ مت کیجیے گا، کمپلیٹ دیکھیے گا۔ اب بنا آپ کا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت یکم رجب المرجب مدینہ منورہ میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی پیدائش 3 صفر بیان ہوئی ہے۔ آپ کا نام محمد بن علی بن حسین علیہ السلام ہے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے۔ باقر آپ کا سب سے معروف لقب ہے۔ آپ 5ویں امام ہیں۔ آپ خاندان عصمت و طہارت کی وہ پہلی کڑی ہیں جن کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی فاطمہ بنت حسن علیہ السلام ہیں۔ آپ نے اپنی عمر کے 3 بابرکت سال اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے سایہ شفقت میں گزارے، اور 35 سال اپنے والد گرامی علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی زیر سایہ بسر کیے۔ آپ کا کل دور امامت 19 سال پر مشتمل ہے۔ آپ کے 3 سال کی کم سنی میں کربلا کے دردناک حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ خود ایک مقام پر فرماتے ہیں، میں 3 سال کا تھا کہ میرے جد امجد حسین بن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ جو کچھ آپ کی شہادت کے وقت رونما ہوا وہ سب میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ ساری رات روتے ہوئے اللہ سے مناجات اور شہدائے کربلا کے غم میں گزارتے۔ ایک دن عقیدت مند نے پوچھا، اے سید آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ایسے کہاں تک روئے تھے اور کب تک فریاد و نالہ میں مصروف رہیں گی؟ جواب میں کہنے لگے، اے دوست، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بیٹے کے فراق میں اس قدر روئے کہ آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے اور آنکھیں خراب ہو گئی، اور میں تو 18 عزیزوں کو کربلا میں گم کر کے بیٹھا ہوں، جن میں میرے جد امجد سیدنا امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا ہیں، تو میں تو چاہ کے بھی اپنا یہ دکھ کم نہیں کر سکتا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام ہے کہ ایک دن میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ کی زیارت کو گیا۔ اس وقت وہ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں۔ تو انہوں نے میرے ہاتھ چومے اور کہا، اے فرزند رسول، آپ کو پیغمبر علیہ السلام کا سلام ہو۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور ان سے یہ قصہ پوچھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حضرت محمد نے فرمایا کہ تم لمبی عمر پاؤ گے اور تمہاری ملاقات میرے ایک فرزند سے ہوگی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، ان سے میرا سلام کہنا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے دربار میں بلوایا۔ آپ بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب بادشاہ وقت کے قریب پہنچے تو وہ آپ سے معافی طلب کرنے لگا اور اظہار معذرت کرتے ہوئے تحائف پیش کیے اور بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ آپ کو واپس کیا۔ لوگوں نے بادشاہ وقت سے دریافت کیا کہ اے بادشاہ، تو نے تو انہیں قتل کی عرض سے بلوایا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ تم نے تو بڑی عزت سے پیش آ رہے تھے، آخر اس کی وجہ ہے کیا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میرے قریب تشریف لائے تو میں نے 2 بڑے غضبناک شیروں کو دیکھا جو ان کے دائیں کھڑے ہوئے تھے، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر
تم نے حضرت کے ساتھ کوئی بھی گستاخی کی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ہشام بن عبد الملک کے حکم سے زہر دیا گیا، جس سے آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی اور اسی کے سبب آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ وصال میں اختلاف ہے۔ مشہور قول کے مطابق آپ کا وصال مبارک 7 ذی الحجۃ 57 سال کی عمر میں ہشام بن عبد الملک اموی کے وقت میں ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وصال کے وقت میں اپنے والد ماجد کے پاس تھا۔ آپ نے غسل و تکفین اور دفن کے متعلق چند وصیتیں فرمائیں۔ یہ سن کے میں نے عرض کیا کہ آپ کی بیماری کے دنوں میں آپ کی سب سے بہتر حالت آج معلوم ہوتی ہے۔ میں فی الوقت موت کا کوئی اثر آپ پر نہیں دیکھتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو نے حضرت علی بن حسین علیہ السلام کو نہیں سنا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے سے مجھے پکارتے ہیں کہ اے محمد جلدی کر؟ پھر آپ نے حضرت امام جعفر صادق سے وصیت کی کہ جس کپڑے میں نماز پڑھتا ہوں اسی کا مجھے کفن دیا جائے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق نے غسل دیا اور حسب وصیت اس پر عمل کیا۔ کپڑے کا آپ کو کفن دیا گیا۔ آپ کا مزار مبارک قبرستان البقیع میں ہے اور امام زین العابدین کے مزار کے نزدیک ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، تو آپ اسے ضرور لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اگر اسی طرح کی مزید نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ حضرت امام جعفر صادق کون ہیں، کن کے بیٹے ہیں، ان کا اسلام میں کیا اہم کردار ہے، انہوں نے واقعہ کربلا میں کیا دیکھا، ان کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو زہر کس نے دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔